اب اس کی تفصیل انشاءاللہ قرآن سے ہم کریں گے، آگے پوری تفصیل کریں گے قرآن سے، سمجھا؟ تو شرک کے بارے میں اب حدیثوں کو سن لیجیے۔ صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 535 حدیث نمبر 2226 توحید کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 17 باب نمبر 9 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 503 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 651 حدیث نمبر 4292 خدا کی رحمت کے بیان میں لکھا ہے۔ پانچویں کتاب مشکاۃ شریف جلد 1 صفحہ نمبر 8585 حدیث نمبر 22 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ چھٹی کتاب مزارع کی جلد 1 صفحہ نمبر 3131 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور سے فرمایا ماں تجھے معلوم ہے کہ خدا کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معلوم ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو حضور سے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اور جب بندہ شرک نہ کرے تو پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے معلوم ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو حضور سے فرمایا پھر بندے کا اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہ کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نہ کرے، سمجھا؟ یہ بندے پر حق ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 62 حدیث نمبر 304 قیامت کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مشکاۃ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 815 حدیث نمبر 5330 حشر کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مزارع کی جلد 4 کی پہلی جلد صفحہ نمبر 407 حشر کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اور مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کرنے لینے کے لیے حکم دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ کی آدھی امت جنت میں جائے آدھی جہنم میں جائے، اس کو آپ قبول کر لیں، یا آپ شفاعت کو قبول کر لیں۔ تو حضور سے فرمایا کہ میری آدھی امت جنت میں جائے آدھی امت جہنم میں جائے، اس کو میں قبول نہیں کرتا، میں تو شفاعت کو قبول کرتا ہوں، پھر جتنی بھی ہوگی کر لوں گا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مخاطب و فرمایا تمہیں معلوم ہے میری شفاعت کن لوگوں کے لیے ہے؟ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ یہ حدیث تھی، آیات کریمہ کو سنیے۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 9ویں رکوع میں 82 نمبر کی آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یہی ہدایت والے ہیں، یہی راہ راست والے ہیں، سمجھے آپ؟ تفسیر ابن کثیر پارہ پہلا صفحہ نمبر 74 سورہ بقرہ کا 3 رکوع 21 نمبر کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، فرماتے ہیں کہ میرے خواب آیا کہ میں قیامت میں جا رہا ہوں، قیامت کا میدان ہو چکا، تو یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا تم کتنے اچھے آدمی ہو، لیکن تم نے عزیر علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ تو یہودیوں نے کہا آپ بھی تو اچھے ہیں لیکن بچے تو آپ بھی نہیں، آپ بھی تو کہتے ہو اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا۔ تو میں آگے چلا گیا، جواب نہیں دیا۔ تو عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے عیسائیوں کو کہا تم کتنے اچھے آدمی ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور معاذ اللہ خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو اچھے ہو لیکن بچے تو آپ بھی نہیں ہو، آپ بھی تو کہتے ہو اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے یہ خواب اپنے کچھ دوستوں کو بیان کر دیا، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا اور بلا کر کہا اے طفیل آپ کو ایسا ایسا خواب آیا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا خواب آیا، اور آپ نے اپنے دوستوں کو بیان بھی کر دیا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان اور فرمایا کہ دیکھو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ایسا خواب آیا، میں ان بات اور اپنوں نے کچھ دوستوں کو بیان بھی کر دیا، میں ان باتوں سے روکنے کے لیے سوچ رہا تھا مگر فلا فلا کام کے بنا پر نہ کہہ پایا، آج کہتا ہوں کہ خبردار خبردار کبھی یوں مت کہنا کہ اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا، صرف یوں کہو کہ ایک اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اور آج ہندوستان کا ہمارا تکیہ کلام اللہ رسول کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا، اللہ اور گوشت پاک کریں گے تو ہو جائے گا، اللہ نے خواجہ کا نواز کریں گے تو ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ ایک تو ہونا، تب تو مزہ آئے گا، نہیں تو ایک رکھے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ پہلا صفحہ نمبر 75 سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع تفسیر میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مظہرک جلد پہلی صفحہ نمبر 41 کتاب ایمان میں لکھا ہے، ایک دیہاتی آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ چاہے محمد چاہے تو میرا کام ہو جائے گا، تو حضور سے فرمایا تینے مجھے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا، یوں کہے کہ صرف ایک اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 6 صفحہ نمبر 26 سورہ نساء کے 23 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 4 صفحہ نمبر 424 پر لکھا ہے، ایک دیہاتی آدمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے ہم سب سے بہتر، اے ہم سب سے اچھے، اے ہم سب سے بہتر کے صاحبزادے، اے ہم سب سے اچھے کے صاحبزادے۔ کہنے والے کو غلط تو نہیں کہا، بالکل صحیح کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے لوگو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، دیکھو شیطان تم کو ادھر ادھر بہکا نہ دے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اور محمد بن عبداللہ ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ آپ خدا نہیں تھے، اس کے بعد آپ جو درجہ دینا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کے ساتھ روکا ہے ہم کو۔ صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ پہلا صفحہ نمبر 70 حدیث نمبر 237 وضو کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 290 حدیث نمبر 1246 دعا کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی اور سوتے وقت اس کو پڑھ کے سو جایا کرو، میں نے اس دعا کو یاد کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے جب میں بیٹھا تو اس میں ایک لفظ تھا وا نبی کا، اس کو میں نے پڑھ دیا وا رسول کا، وا نبی کا کو وا رسول کا میں نے پڑھ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر پیار کا گھونسا مارا اور فرمایا کہ وہ نبی کا پڑھو۔ آج تو نبی کو رسول پڑھو گے، کر رسول کو نہ جانے کیا پڑھو گے۔ جیسی ہم تعلیم دیں اس سے نہ ایک انچ آگے ہٹو نہ پیچھے ہٹو۔ حالانکہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، باقی ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول اس کو کہیں گے جس پر کتاب نزول ہوئی ہے، تو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور نبی اس کو کہیں گے صرف وہی اتری ہو کتاب نزول نہ ہوئی، نہ صحیفہ اترا ہو، اس کو نبی کہیں گے۔ تو نبی کا درجہ چھوٹا ہے، رسول کا درجہ بڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اگر رسول پڑھ گیا تو کیا برا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں اگلی امتوں کی گمراہی گھوم رہی تھی۔ جتنی امتیں گمراہ ہوئی اور ہو رہی ہیں زیادہ تر دو باتوں میں ہوئی ہے اور ہو رہی ہیں، ایک تو بزرگان دین کے مرتبے بڑھانے میں گمراہ ہوئی، اور دوسرا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو اس کی تعویل کر کے اس کو جائز قرار دے دیا، پھر بھلے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی دو باتوں میں زیادہ تر گمراہ ہوئی سمجھے آپ، اور اس کا بھی رپورٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کل کی تقریر میں بھی آ جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 2 صفحہ نمبر 38 سورہ بقرہ کا 23 رکوع 186 نمبر کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے،
صحابی نے کہا کسی نے کہ یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے کہ دور؟ اگر قریب ہو تو ہم آہستہ پکاریں، دور ہو تو زور سے پکاریں. تو اس پہ آیت کریمہ نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 23 نمبر 186 نمبر کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور ان کی مناسب دعائیں بھی قبول کر لیتا ہوں. ان کو بھی چاہیے کہ مجھے کو پکارے اور مجھے پہ اعتماد رکھیں. تو ان سارے جھمیلوں سے نجات کے لیے اتنی شرائطیں مقرر ہیں.